تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ الحمدللہ الذی علمنا ما لم تکن تعلم، والصلاة والسلام علی رب الاکرم وعلی آلہ واصحابہ المحترم۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ از پہ حضور صدر الافاضل شیخ من بدر منیر، کیجئے امداد ہم سب کی یا غوث اعظم دستگیر۔ امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری چوکھٹ سے ظفر تیرے دیوانے کہاں جاتے، تیری چوکھٹ سے ظفر تیرے دیوانے کہاں جاتے۔ اور خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے۔ جو پردے میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے، خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے۔ اور خدا کا شکر ہے شمع رخ لیے وہ آئے محفل میں، خدا کا شکر ہے شمع رخ لیے وہ آئے محفل میں۔ جو پردے میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے، جو پردے میں چھپے رہتے۔ رسالت فیضان حضور صدر الافاضل، خاندان حضور صدر الافاضل، خزائن العرفان کانفرنس زندہ باد۔ جو پردے میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے، اور نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا، نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا، ورنہ ہم کہاں تھمتے کہاں رکتے، خدا جانے کہاں جاتے، وگرنہ ہم کہاں رکتے کہاں تھمتے، خدا جانے کہاں جاتے۔ درود پاک کا ہدیہ پیش کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، سب سے پہلے تو میں آپ تمام لوگوں کو دل سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سارے لوگ بلکہ ہم سب لوگ جامع شریعت و طریقت، قاطع شرک و بدعات، نشیرہ حضور صدر الافاضل، نشیرہ مسلک اعلیٰ حضرت پیر کامل ولی کامل شہزادہ حضور صدر الافاضل، نبیرہ حضور صدر الافاضل یعنی حضرت علامہ مولانا حکیم سید ظفر الدین نعیمی قادری کے مقدس عرس میں بیٹھنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ بولیے الحمدللہ۔ ہم یہاں اللہ کے مقدس ولیوں کا تذکرہ کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں، اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اولیاء اللہ کی شان بیان کرنا اور ان کے قدرتوں تصرفات کا ذکر خیر کرنا، یہ صرف اور صرف علماء مسلک حق اہل سنت و جماعت کا ہی طریقہ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ قرآن پاک کا بناظرہ غور مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ خود خدا بندے کریم نے بھی
اپنے اولیاء کرام کے قدرت و تصرفات کا ذکر خیر فرمایا ہے. الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم اور آپ آج یہاں انہی کے عرس میں بیٹھنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں جن کا نام حضور سید ظفر الدین نعیمی قادری ہے، جنہیں آج ساری دنیا حضور صدر العلماء جیسے حسین لقب سے یاد کرتی ہے. بولیے سبحان اللہ. اگر آپ نے یہاں تک سمجھا تو میں آپ کو بتاتا چلوں وہ حضور صدر العلماء جنہوں نے مسلک حق اہل سنت کی اشاعت کے لیے شہروں کے بجائے دیہات کو پسند فرمایا، وہ حضور صدر العلماء جن کے تقوی کو دیکھ کر معروف کرخی کی یاد آ جائے، وہ حضور صدر العلماء جن کے زہد کو دیکھ کر جنید بغدادی کی یاد آ جائے، وہ حضور صدر العلماء جن کے جلال میں مخدوم جلال الدین کی رنگت نظر آئے، وہ حضور صدر العلماء جن کے علم کو دیکھ کر سید گلشن قادری کا علم نظر آئے، وہ حضور صدر العلماء جن کی کراماتوں کو سن کر صدر الافاضل کی یاد تازہ ہو جائے، وہ حضور صدر العلماء جنہیں صداقت کا پیکر کہا جائے، وہ حضور صدر العلماء جنہیں اخلاق کا بہتا ہوا سمندر کہا جائے. ارے ہاں وہی حضور صدر العلماء جو ہم سارے نعیمیوں کی جان ہے. نعیمی ہوں خصوصی فیض ہے صدر الافاضل کا، نعیمی ہوں خصوصی فیض ہے صدر الافاضل کا، یہ نسبت ہمارے ہر مصیبت میں کام آتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور صدر الافاضل، خاندان حضور صدر الافاضل، عرس صدر العلماء، خزائن العرفان کانفرنس. واہ واہ. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلیہ وسلم. حضرات محترم، میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. صدق اللہ العظیم کہ بے شک اللہ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ نے تم سے ناپاکی کو دور کر کے خوب پاک و ستھرا فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے تم سے ناپاکی کو دور کر کے خوب پاک و ستھرا فرما دیا. اور حضرات محترم، اہل بیت مصطفیٰ علیہ السلام کا مقام اللہ رب العزت نے بہت بلند فرمایا، بہت بلند فرمایا. اللہ نے انہیں پاک اور ستھرا بنایا. ان کی محبت ایمان کی پہچان ہے، ان کی قرابات باعث برکات ہے. اور ہمارے اور آپ کے نبی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولادوں سے محبت کرو، قسم خدا کی کامیاب ہو جاؤ گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں حبی و حب اہل بیتنا نافع سبعتی مواتنا. اور فرماتے ہیں میرے اور میرے اہل بیت کی محبت 7 مقامات پر خصوصی طور پر فائدہ دیتی ہے. کتنے مقامات؟ 7 مقامات. اور فرماتے ہیں یہ جو 7 مقامات ہیں نا، نہایت ہی مشکل، خطرناک، ہولناک مقامات ہیں کہ جس جگہ پر صرف اور صرف میرے اور میرے اہل بیت کی محبت کام آتی ہے، میرے اور میرے اہل بیت کی محبت کام آتی ہے. اور فرماتے ہیں نمبر 1 عند الوفاتی، وفات کے. نمبر 2 وعند القبری، قبر میں. وعند النشری، وعند الکتابی، وعند الحسابی، وعند المیزانی. اور آخری وعند الصراط. جھک کر بولے سبحان اللہ. وعند الصراط یعنی کہ اہل بیت مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت دیوانوں کے ساتھ مشکل سے مشکل مقامات پر ہاتھ پکڑ کر مشکل سے نکال دیتی ہے. موت کے وقت، قبر کے اندر، حساب و کتاب کے وقت، میزان پر اور پل صراط، یعنی کہ ان کی محبت وہاں کام آتی ہے جہاں دنیا کے تمام رشتے کسی کام کے نہیں. وہاں ان کی محبت کام آتی ہے جہاں دنیا کے تمام رشتے کسی کام کا نہیں. وہاں آل مصطفیٰ کی محبت، آل نبی کی محبت ہمیں مشکل سے ہاتھ پکڑ کر نکال دیتی ہے. تبھی تو کسی شاعر نے مچل کر لکھا تھا کہ عشق آل نبی میں جینا مرنا کر لیا. بولو سبحان اللہ. عشق آل نبی میں جینا مرنا کر لیا، روزے محشر میں اپنی بخشش کا وسیلہ کر لیا. روزے محشر میں اپنی بخشش کا وسیلہ کر لیا. اور جب میں نے اہل بیت کا دل کو شیدا کر لیا، جب میں نے اہل بیت کا دل کو شیدا کر لیا، پھر رسول اللہ کا خود کو چہیتا کر لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
फैजान हुजूर सदरुल्लाह फाजिल, खानदान हुजूर सदरुल्लाह फाजिल। फिर रसूल अल्लाह का खुद को चहीता कर लिया और अहले बैते मुस्तफ़ा की याद में गुजरी जो हयात, अहले बैते मुस्तफ़ा की याद में गुजरी जो हयात, तूने अफजल ये फैसला कितना अच्छा कर लिया, तूने अफजल ये फैसला कितना अच्छा कर लिया। हज़रात मोहतरम, हम और आप कितने खुशनसीब और किस्मत के धनी हैं कि एक आले नबी औलाद अली यानी हुजूर सदरुल उलमा के उर्स में बैठने की सआदतें हासिल करने। बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात, ये बात तो आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत हमें हमारे आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से करनी है और उनके बाद सितारों के मनिन सहाबाए किराम से करनी है। किनसे? सहाबाए किराम से करनी है और यही ईमान की पहचान है। और हजरात मोहतरम, मेरे और आपके नबी, प्यारे नबी, सच्चे नबी, अच्छे नबी इरशाद फरमाते हैं, चार ऐसे खुश नसीब लोग जिनकी कयामत के दिन मैं शफाअत करूंगा। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। चार ऐसे खुश नसीब लोग जिनकी कयामत के दिन मैं शफाअत करूंगा। पहला वो होगा जो अहले बैत अतहार की ताज़ीम और इज्जत करेगा। दूसरा वो होगा जो इनकी यानी अहले बैत मुस्तफ़ा अलैहि सलाम की ज़रूरतों को पूरा करेगा। बोलो सुभान अल्लाह, और बोलो सुभान अल्लाह। और तीसरा शख्स वो होगा जो हमेशा इनके साथ खड़ा होगा। और चौथा और आखिरी शख्स वो होगा जो दिल से भी और ज़बान से भी इन पर कुर्बान होगा, साबित कदम रहेगा। बोलो सुभान अल्लाह। जो दिल से भी और ज़बान से भी इन पर कुर्बान होगा, साबित कदम रहेगा। और हजरात मोहतरम, अब आप देखें कि जो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने चार सिफातें फरमाई हैं, क्या उन चार सिफातों में से भी एक भी सिफात हमारे अंदर है? अगर किसी का जवाब हाँ है तो फिर खुशी से मचल जाइए, और अगर आप किसी का जवाब ना है तो फिर अपने आप को संभालो और अपने अंदर कम से कम एक खूबी पैदा करो, क्योंकि ये फरमान किसी और का नहीं है बल्कि हमारे और आपके आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना करारे कल्बो सीना रूहे फिदा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और हम सुन्नी मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुसलमान हैं। और हमारा ये अकीदा है कि सारी कायनात तो बदल सकती है, ये सारी दुनिया बदल सकती है, लेकिन नबी की बात नहीं बदल सकती, नबी की बात नहीं बदल सकती। इसीलिए मुसलमानों, इश्क करो सैयदों से, प्यार करो सैयदों से। अगर क़यामत के दिन हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत चाहते हो ना तो इश्क कर लो सैयदों से, क्योंकि फरमाया गया अहले बैत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत कुरान और हदीस से साबित, लिहाजा इनसे मोहब्बत करना और इनसे अक़ीदत रखना एक ईमान का हिस्सा है। और मैं बखूबी जानता हूँ कि हुजूर सदरुल उलमा के उर्स में आने वाले तमाम लोग सब के सब अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, कौन कौन मोहब्बत करता है? हाथों को बुलंद करके बोले। कौन? सब करते हैं, सब करते हैं। अच्छा, अब आखिरी टाइम में मैं बोलता हूँ, सब अपने हाथों को बुलंद करें, बोले हम सब सैयदों के गुलाम हैं। बोलो, हम सब सैयदों के गुलाम हैं, हम सब सैयदों के गुलाम हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।